موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ امت کون سی ہے مجھے بتا دے. تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اے موسیٰ تم بہت جلد آ گئے ہو، بہت آخر میں آنے والی ہے. یعنی پیغمبروں کے سامنے ہماری تعریف کیا ہے، تعریف کی گئی امت ہے، لیکن آج ہمیں ہمارے مرتبے کو نہیں سمجھے. ہمیں کیا کمانا کھانا سونا، ہمارے عورت بھی بہت ذمہ داری سمجھتے ہیں. بچوں کی خدمت کرنا، صبح اٹھا تو ناشتے کی تیاری کرنا، دوپہر میں کھانے کی، شام میں کھانے کی، پھر سو جانا. نہیں، یہ عام لوگ بھی کرتے ہیں. پھر ہم ایمان والے ہو کو ایمان والیاں ہو کو ہمیں بھی بہت کاما کرے، ہمیں انہیں کو کیا ہے فرق ہے. ایک ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کے توفیق سے ہمیں جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ سب کیسا مسجد میں آنے والے بنے. یہ فکر خالی وہ فکر ہے، ایک سا کرنا، ایک سیکنڈ وہ فکر کرنا 70 سال بیریا نفل عبادت سے بھی افضل ہے. ایک سیکنڈ ہمیں مسجد میں بیٹھ کر ارے ہمارے گاؤں میں اتنے گھر ہے، 40 گھر ہے، 50 گھر ہے، اس کے حساب سے کتنے لوگ آئے، 10 جنوں آئے، 12 جنوں آئے، 15 جنوں آئے. اب یہ کتنے لوگ باہر ہیں، ان کے تعلق سے خالی ایک سیکنڈ فکر کرنا بیریا نفل 70 سال عبادت سے بھی افضل ہے. وہ فکر. پھر مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، ان کا کیا. اس لیے گھروں میں، عورتوں میں، بچوں میں دین آنے کا جو ہے واحد جو راستہ ہے وہ گھروں کے اندر تعلیم ہے. یہی اہتمام کے ساتھ تعلیم کرنا ہے گھروں کے اندر. گزشتہ نظام الدین مرکز میں ہماری مستورات کی جماعت گئی، وہاں پہ بتائے کہ 40 دن بلا ناگا کرے تعلیم کر کو دیکھو اس کے انوارات کیا ہے کہ ظاہر ہوتے بولے. بلا ناگا کرے. اگر سفر میں چلے گئے، دعوت میں چلے گئے، آنے میں دیر ہوا تو بھی ایک حدیث بھی کیوں نہ ہو تعلیم کر کو آرام کرو بولے. چھوٹے بچے ہیں، دودھ کے بچے، دودھ پینے والے، گود کے بچے، ایسے بچوں کو بھی تعلیم میں لے کو بیٹھو بولے. کیونکہ احادیث کے اندر اللہ پاک نے ہدایت کے نور کو چھپا کر رکھا. وہ نور کا جو عکس ہے بچوں کے اندر منتقل ہو. ہمارے بچے بچپن ہی سے نور ہدایت سے پرورش پانے والے بنے. آج کون سے کالجوں میں، کون سے اسکولوں میں بھی، کون سے کانوینٹوں میں بھی دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے کون بھی بولنے والے نہیں. جہاں تک ہے اسلام کو مٹھانے کے سازشیں، کوششیں، منصوبے کرتے ہیں ہر طرف سے، بچوں کے ذہنوں کو بگاڑتے ہیں. اس لیے ہمیں روزانہ گھر کے اندر ہمارے بچے بڑے جو رہتے ہیں اس وقت 5 اعمال کے ساتھ گھر کو اندر تعلیم کرو کرتے. ایک جو ہے حدیث پڑھیں، پھر ایک سورہ کا مذاکرہ کریں، صحیح کر لیں، پھر کون کل تعلیم کرنے اس کا مشورہ کریں، پھر تشکیل کریں. 3 دن اس مہینے میں جماعت جاتی ہے، اس میں کون جائے، عورتوں کی جماعت. 2 مہینے ہمیں مردوں کے ساتھ باقاعدہ لگانا، تیسرے مہینے میں ہمیں اپنے مستورات کو لے کو جانا. بیوی تیار ہے تو بیوی، یا نہیں بیوی تیار نہیں، خالہ ہے تو خالہ، پھپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے. اگر بیٹی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو لے کو جا سکتے. یعنی بہرحال ہمارے 3 دن 2 مہینے، 1 ہفتہ طے کر کے جانا. 1 ہفتہ طے کرنا مہینے میں، ہر مہینے میں. ویسا ایک ہماری مسجد کا گشت ہے، دوسرا پڑوسی مسجد کا گشت. گشت والا عمل معمولی چیز نہیں. ایک علاقے کی کارگزاری ہے، ایک نوجوان تھا، وہ ہر ہفتہ اپنا گشت کیا کرتا تھا. اب اس دن اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. باپ کام سے واقف نہیں تھا. اب بچہ سوچ بچار میں پڑ گیا، عصر کے بعد گشت ہے، اب عصر کے بعد ماں کا جنازہ لے کر جانے کا طے ہوا. اب میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلا جاؤں تو میرا گشت چھوٹ جائے گی. اگر میں گشت میں رہ جاؤں تو ماں کے جنازے میں نہیں بول کے لوگ تانا دیں گے. اب کیا کروں، کیسا کروں، سوچتا رہا. آخر کار اس کے دل میں بات آئی کہ میں گشت میں رہ جاؤں اور جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ جو ہے جنازے کے ساتھ جائیں گے، دفنا کے آ جائیں گے. اب بچہ گشت میں رہ گیا. اب
जनाजा असर के बाद लेकर चले गए। अब बाप देखा तो बच्चा खबरस्तान में नजर नहीं आया। अब बाप काम से वाकिफ नहीं था, अब गुस्से में आ गया। मस्जिद वालों को आकर गुस्से में, क्या कर दिए मेरे बच्चे को। माँ के जनाजे में भी वो नहीं आया, कब्रस्तान को नहीं आया, दफनाने में शिरकत नहीं किया। मेरे बच्चे के जहन को ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा बोल के बाप भाई ना मस्जिद वालों से खफा हुआ, गुस्सा हुआ। अब मस्जिद वाले खामोश हो गए, हालांकि जाना ही था माँ का जनाजा। अब रात में वो बच्चे का बाप सो गया, रात में वो बच्चे की माँ ख्वाब में नजर आई, आकर कहने लगी, अजी आप मस्जिद वालों के ऊपर खफा होने को, गुस्सा होने को, मेरा बच्चा वो गश वाला अमल करे, उसके वजह से अल्लाह मेरी मगफिरत करना है। मामूली अमल नहीं, मामूली अमल नहीं। मेरे दोस्तों, हम यहाँ घूमी गश्त यहाँ करते हैं, इसके असरात अल्लाह मुल्कों में डालते रहेंगे, मुल्कों में डालते रहेंगे। इसलिए हमें जितना भी कामा हो, फरमाते 2 लाख रुपया अगर नुकसान नजर आता है, हमें गश में गए 2 लाख का नुकसान नजर आता है, तो भी शटर खींचना पड़े तो शटर खींचो, दुकान बंद करो। अगर छुट्टी लेना पड़े तो एक वक्त की छुट्टी लो, तनख्वाह अगर कटता है तो कटने दो। मामूली अमल नहीं गश वाला। आज हमें सुन आली एक आदमी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बीवी बीमार पड़ गए बिस्तर को, पानी दम कराने के वास्ते बाल्टी ले को आया। क्या भाई क्या बात है, बीवी बीमार है, थोड़ा पानी दम कर को दो। ठीक है, बाल्टी काट को हालांकि जमात गश्त में जाती रही, वो जमात जो गश्त में जाती तो उनके साथ जाओ बोले। अब वो गश्त में उनके साथ चला गया। अब वो गश्त में जाते जाते इस गली से पलट को उसके मकान के सामने से जाए। अब वो मकान के सामने से आए तो घर में झाड़ू देने की आवाज आती है, हालांकि उसके बीवी के अलावा दूसरी औरत घर में नहीं थी। अब ये जाते जाते वो दरवाजे के सामने से झांक कर देखा तो खुद की बीवी झाड़ू देती है। हजरत आगो बोले, भाई पानी की दम करने की जरूरत नहीं। यानी गश्त में निकल गया, अल्लाह सेहत देता है। इसलिए गश्त के बाद आदमी जो दुआ करते वो दुआ जरूर कबूल होती गति। हमें आको बाता में, खाने में, चाय पीने में लग जाते नहीं। गश्त वाला अमल कर को आको दुआ करना, हमारे वास्ते, हमारे बीवी बच्चों के वास्ते, हमारे कुंबे खानदान के वास्ते, बल्कि सारे आलम के इंसानों के वास्ते हिदायत की दुआ, मगफिरत की दुआ करना। अच्छा, मैं मामूली चीज समझते हैं। इसी तरह दूसरा गश्त है, वहाँ वक्त निकाल को जाओ जहाँ मशवरे से दिया जाता। सब भी मस्जिद वाल जमात इकट्ठा हो गो, एक दूसरे को फोना कर ले को, सब मिल को जाना है। किसी का सहूलत है कि वैसा नहीं, जहाँ मस्जिद दिए जो कौन सा काम हम लोग देखी वो काम को सब साथ इकट्ठे होकर जाना। 2 गश्त है, एक अमल। जैसा 4 रकात नमाज है, 2 रकात नमाज है, 1 रकात को सलाम फेरे तो नमाज होती, वैसा 2 गश्त करे तो एक अमल। इसी तरह औरत के वास्ते भी जैसा मर्दों के वास्ते 2 गश्ता है, वैसा औरत के वास्ते हफ्ते में 1 मरतबा इज्तिमा को जाना जरूरी। जैसा मर्दों के वास्ते 2 गश्ता जरूरी है, वैसा हफ्ते में 1 मरतबा हमारी मस्तूरात इज्तिमा में जाना जरूरी। इसलिए हमें सुबह में बोलना, याद दिलाना, अगर दोपहर में खाने को आए तो फिर याद दिलाना, अगर नहीं हमें काम को दूसरे गाँव चले गए वहाँ से तो भी फ़ोन कर को बोलना, क्या निकलते हैं क्या, याद दिलाना। निकलने के बाद शाम में फिर आको पूछना, क्या गए क्या, इज्तिमा में गए क्या, कितने आदमी आए, क्या हुआ। अब 10 बातें सुने, एक बात तो भी याद रहता ना। अब शोहर पूछता बोल तो औरत क्या होती, फिक्रमंद होती, जाने के मैं जरूरी कर समझती। फिर को जाको हाँ बात सुनने में भी जरूरी समझती। भी शाम में शोहर पूछे तो मैं क्या बोलना ना को, हमें फिक्र है ना। ये काम क्या है, फिक्रों से चलता। अच्छे मालदारा होना, होदेदारा रहना, बड़े पढ़े लिखे रहना, आलिमा बनकर रहना नहीं, फिक्र, उम्मत का फिक्र रहना। वो ज़माने में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बड़े बड़े आलिम आ रही हैं।
بڑے بڑے تقریرا کرنے والے نہیں ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مدرسے کے فاؤنڈر ہے. جناتا کو سبقہ بولتے تھا انہوں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ انہوں کو یہ کام کے واسطے منتخب کریا نہیں. مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے اندر روزانہ واجب فطر نمازیں مدینے میں جا کو پڑھتے تھا. ویسے بڑے اللہ والے. ان کے صحبت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال رہے. ان کے شاگرد بن کو لال مسجد بول کو ایک ہے ہمارا بھی جانا ہوا. وہاں جا کر انڈر گراؤنڈ میں ذکر کرتے تھا. 10 سال کے بعد بولے حضرت مجھے کیا کی یہاں دل لگنا نہیں ہے گئے. ویسے تو اللہ تمہارے سے کیا کی کام لینا سمجھتا ہے جاؤ یہاں سے گھس دارے. میرے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ہزاروں کے کتابیں لکھے. قرآن کی تفسیر انہوں نے پہنے لکھے. حکیم الامت ان کا لقب ہے. امت کے حکیم انہوں. خالی وہ تھانہ بھون کے اندر ہے. کپڑے دھوتے تو دھوبیا بھی ان کے ذکر سے ان کے خانخواہ سے ایسا اثر ہوا. کپڑے دھوتے تو دھوبیا بھی لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کو دھوتے تھا کرتے. اتنا بڑا خانخواہ. پھر اللہ انہوں کو یہ کام کے واسطے منتخب کرے آئے. ایسے بڑے بڑے اللہ والے رہے. لیکن انہوں کو کہیں کو حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کرنے میں رک رہے تھے. نتی بولتے نہیں نتی. ایک بات کرنا کا تو کئی منٹ لگتا تھا. پھر انہوں کے اندر ایک فکر, وہ فکر کے اوپر اللہ انہوں کے اندر امت کی فکر, امت کے بے دینی کو دیکھ کر, جیسا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک ہزارہ نبی آئے. لیکن کسی نبی کو اللہ نے شفاعت کا مرتبہ نہیں دیا. شفاعت کبیرہ شفاعت صغیرہ دونوں کو بھی, یعنی گناہ کبیرہ والے کے واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کا نے سفارش کریں گے. گناہ صغیرہ والے کے واسطے بھی وہ سفارش کا جو مرتبہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیا. کئی کو دیا. پہلے نبیوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. کیا چیز ہے؟ بے دین انسان کو دیکھو تل ملا دیتے, بل ملا دیتے, گڑ گڑا دیتے. یہ بل ملانا یہ گڑ گڑانا کی وجہ سے اللہ پاک نے شفاعت کا مرتبہ عطا فرمایا. ایسا جے ہمارے اندر فکر آنا, ہمارے محلے کی, ہمارے گھر سے اپنے ذات سے لے کو, گھر والے سے لے کو, محلے والے کی, بلکہ سارے عالم کے انسانوں کی فکر آنا. کیونکہ سارے عالم کے نبی کی امت ہمیں, سارے عالم کی خود غرض نے ہمیں, ہمارا کہیں لوگ مریض نہ آتا نہیں, اسے ماننے کی عقل نہیں, سمجھ نہیں, دنیا کماتا ہے, گھر آئے, وہ ہے, نماز کو آنا کرو, سمجھ نہیں. یہ اللہ دین کیا کرا اپنے قدرت کے اوپر رکھا نہیں, دعوت کے اوپر رکھا. یہ اللہ کی عادت بھی ہے, اللہ کی سنت بھی ہے. اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا دین کی محنت کے خاطر. اس لیے بھئی ہمیں لوگوں سب میں اس کے ذمہ دار کرنے والے. یہ جو مسجد وار جماعت کے جو 5 اعمال ہیں یہ معمولی اعمال نہیں. 2 گشتہ کرنا, روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھ کو فکر کرنا, کیا 2 تعلیمہ کرنا, ایک گھر کی تعلیم, ایک مسجد کی تعلیم, پھر مہینے میں 3 دن جانا, ہر ہفتہ تئی کر کو. حضرت مولانا یعنی میازی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے میوات کے, وہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں اگر کوئی بھی آدمی اللہ کا ولی بن کو دنیا سے جانا چاہتا ہے وہ یہ 5 اعمال کرے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا کو موت دیتے. کیا بھی دل کو لینا, دل کو لینا, فکر ہے نا ہمارے اندر. وہ فکر کے بنیاد کے اوپر اللہ ہمارے سے کام لیتے. اللہ سہولتہ پیدا کرتے, آسانیاں پیدا کرتے. اللہ قبول کرے تو ہمیں قبول ہو سکتے سو, وہ ہونا گئے تو ہمارے اندر فکر ہے نا, مین فکر ہے. اس کی دوستو یہ فکرہ آنے کے واسطے سے لوگوں میں جو ہے امت میں چل پھر کو دیکھو کہتے ہیں امت کون سے بدحالی میں ہے, کتنی بے دینی میں ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. نکلے تو اجمال ہوتا. اس لیے 4 مہینے ایک مرتبہ ایک مشت میں نکلے تو اللہ
دین کی سمجھ دیتے، دین کا فہم دیتے، پورے دین کے اوپر چلنے کی استعداد دیتے. اس کے واسطے بولو اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کر. وہ 4 مہینوں کے واسطے کون ساتھی اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ ساتھی، جن کے 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ بیرون کے واسطے. بولو بھائی نکلے بغیر ہمارے کو سمجھ میں آتا نہیں، نکلے بغیر ہمارے کو چارہ کار نہیں. اس لیے بولو جن لوگوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینوں کے واسطے اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے. بولو بھائی. شیخ ریاض بھائی بولو. یہ منڈلا میں سے ایسے لوگ ابھی بولو ساتھیہ. اگر خود نہیں نکل سکتے تو گھر سے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کسی ایک کو ہمیں اللہ کے راستے میں بولو. بیرون جانا بول تو 3 مرتبہ لگنا کر، 3 مرتبہ مستورات میں 3 دن لگائے گا. 10 دن کے واسطے جا سکتے. 10 دن جانا بولے تو 40 دن لگ کر آنا. اب عورتہ کو لے کر 40 دن جانا کر لو، ہمارے 4 مہینے لگ کر آنا. ہمارے عورتہ کو کام میں لگانا. ہمیں بولنے سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ لوگ نکلے کرو سمجھ میں آتا. ہمیں کتنے بمبڑا مالے تو بھی کیا بھی فائدہ ہوتا نہیں. ہمارے گنڈور کے قریب میں